بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی سال کا نیا سال آغاز ہے. ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. حرمت والے مہینے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. ان مہینوں سے پہلے اگر جنگ جاری ہوتی تھی تو ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے جنگ کو بند کر دیا جاتا تھا. یعنی ان 4 مہینوں کا اس قدر جو ہے اہتمام کرتے تھے، اس قدر اہمیت دیتے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 قرار کیا. مہینوں کی تعداد 12 کب سے گئے؟ اللہ یہ فرماتا ہے: یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 گئے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے: منها 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے گئے. حرمت کا معنی ہوتا ہے محترم. جس طرح کہا جاتا ہے مسجد حرام، کیا مطلب وہ مسجد جو احترام کے قابل گئے، مسجد حرام جو گئے وہ احترام کے قابل گئے. تو 4 مہینے کون کون سے گئے؟ چنانچہ بخاری شریف کے اندر گئے تو کتاب التفسیر کے اندر وہ 4 مہینے، 3 مہینے تو لگاتار گئے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو یہ 4 مہینے حرمت والے گئے. قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے فن تفسیر کے امام
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر لکھی ہے، 31 جلدوں کے اندر آپ کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے انہوں نے بیان فرمایا کہ ان مہینوں کا احترام زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کیا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے احترام کا عالم یہ تھا کہ اگر ان مہینوں کے اندر باپ کے قاتل کو بھی پاتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر تو بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حالانکہ زمانے جاہلیت کے اندر اس قدر جنگیں ہوا کرتی تھی کہ جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، لیکن ان 4 مہینوں کا اس قدر احترام تھا کہ باپ کے قاتل کو بھی پاتے تھے تو بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اور اسی طرح ان مہینوں سے پہلے اگر جنگیں جاری ہوتی تھیں تو ان مہینوں کے احترام میں جنگوں کو روک دیا جاتا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ زمانے جاہلیت کے اندر جب اسلام نہیں آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، دین کی دعوت آپ نے نہیں دی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ پھر اسلام آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور ان مہینوں کے احترام کو باقی رکھا گیا، اور انہیں قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اشہر حرم سے تعبیر کیا گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے گئے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اسی طرح گناہ کرنے پر سزا کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے ان مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ جو ہے قابل تعظیم ہے، اس کا نام ہی ہے محرم الحرام۔ حرام کا معنی بمعنی قابل احترام۔ یہ مہینہ جو ہے احترام کے قابل ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جب کوئی چیز جو ہے اہم ہوتی ہے، جس کے اندر ثواب کی امید زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اگر نیک عمل کرے تو ثواب زیادہ ملے گا، تو ایسے وقت کے اندر شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو سیدھے راستے سے پھیر دیا جائے۔ حالانکہ محرم الحرام جو ہے یہ انتہائی بابرکت مہینہ تھا، اور ماہ محرم الحرام کے اندر کیا چیز اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر قرآن و حدیث سے کیا چیزیں ثابت ہیں انہیں آپ بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنا، نفلی روزے کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ آپ محرم کی اہمیت کو سمجھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا صرف محرم نہیں کہا، بلکہ محرم کی نسبت اللہ پیارے پیغمبر نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کے مہینے محرم۔ تو ماہ محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنا جو ہے یہ افضل ہے۔ نفلی روزہ ماہ محرم کے اندر سب سے زیادہ افضل ہے، اور اسی طرح
خاص طور سے عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ نے ہجرت کی، اور ہجری سن جو گئے وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب آپ نے ہجرت کیا، مکہ والوں نے پریشان کیا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہودی لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ خطبے کے اندر میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، اور جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ابو داؤد شریف کے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے ہجرت جو کی ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ نے ہجرت کی، اور جو گئے پورا ربیع الاول سے لے کر محرم پورا سال گزرا۔ جب محرم کا مہینہ آیا تو آقا نے کیا دیکھا؟ وجد الیہود یصومون عاشوراء، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن 1 ہجری کے اندر کی بات ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو گئے، آپ نے ہجرت کی تو ہجری سن شروع، تو پہلے سال سن 1 ہجری کے اندر دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا، فسئلوا عن ذلک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے اندر کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہودیوں نے جواب دیا، فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له۔ یہودیوں نے کہا کہ یہی وہ بابرکت دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون پر غلبہ نصیب فرمایا، یعنی فرعون جو ہے وہ عاشورہ کے دن ڈوبا۔ اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی روایت کے اندر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو گئے جودی پہاڑ کے اندر 10 محرم الحرام کے اندر ہی ٹھہری۔ نوح علیہ السلام کے قوم پر بارش کا کیا ہے، طوفان کا جو ہے عذاب آیا، اس قدر بارش ہوئی، 40 دن جو گئے لگاتار بارش ہوئی، نہ اس سے پہلے کبھی اتنی بارش ہوئی تھی نہ اب کبھی اتنی بارش ہوگی۔ اس قدر بارش ہوئی کہ جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے وہی لوگ بچے، اس کے علاوہ تمام لوگ کیا گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور کشتی میں کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق تو 40 لوگ تھے، اور ایک روایت کے مطابق 10 لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، اور اسی طرح ہر جانور کے جوڑے تھے۔ تو یہ کشتی جو گئے 40 دن تک جو گئے بارش ہوتی رہی، اور 40واں جو دن تھا وہ عاشورہ کا دن تھا۔ عاشورہ کے دن جو گئے کشتی ٹھہری تھی۔
تو یہودیوں نے کیا بتایا؟ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ نحنو نصومہ تعظیما لہ، یعنی ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غلبہ دیا اور ظالم بادشاہ فرعون 10 محرم الحرام کو دریا کے اندر ڈوبا، اس لیے ہم روزہ رکھتے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، کیونکہ یہودی جو گئے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا صرف دعویٰ کرتے تھے، لیکن توریت کے اندر تحریف کرتے تھے۔ جو اللہ نے توریت کو نازل کیا تھا اس پر عمل وہ نہیں کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں۔ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور جو ہے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اے مسلمانوں، 1 سال تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان المبارک کا روزہ جو فرض ہوا 10 شعبان سن 2 ہجری کے اندر، 10 شعبان سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، اور سن 1 ہجری کے اندر محرم 1 ہجری کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو دیکھا تو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور 1 سال تک یعنی محرم سن 2 ہجری کے اندر یہ روزہ، محرم کا روزہ جو ہے یہ فرض تھا اس امت پر۔ پھر اس کے بعد شعبان جو گئے یہ 10واں مہینہ ہے، 10ویں مہینے کے اندر سن 10 شعبان سن 2 ہجری کے اندر جب رمضان المبارک کا روزہ اس امت پر فرض ہو گیا، امت محمدیہ پر فرض ہو گیا، تو یہ امت اب یہ روزہ محرم کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یعنی اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کے اندر روزہ رکھتے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام کے اندر فتح مکہ سے پہلے اکثر چیزوں کے اندر یہودیوں کی موافقت کرتے تھے، لیکن جب اسلام مضبوط ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ آئندہ سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، آپ پردہ فرما گئے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عاشورہ کا 2 روزہ رکھا جائے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا۔ اس لیے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے اندر یہودی لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو روزہ رکھے یا نہ رکھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی تھی اگر کوئی عاشق رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے تو بہتر یہی ہے، یہودی ہو یا نہ ہو، لیکن پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے تھے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ تنہا ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، 2 روزہ رکھے یا 9-10 رکھے اور یا 10-11، تو ایک تو روزہ ثابت ہے، اور دوسرا عمل جو گئے وہ یہ گئے، یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، حسن لغیرہ روایت ہے۔ دیکھو جب ضعیف روایت کئی طرق سے آ جائے تو وہ حسن لغیرہ ہوتی ہے۔ وہ یہ گئے کہ 10 محرم الحرام کے اندر اپنے گھر والوں کے کھانے کے اندر وسعت کرے، یعنی معمول کے مطابق جو کھانا بنتا گئے اس دن کھانے کا کوئی اچھا کھانا بنا دے۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی سال بھر وسعت کرتا گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا تجربہ نقل کرتے گئے کہ میں نے 40 سال ایسا کیا، یعنی 10ویں محرم کو میں نے اچھا کھانا بنایا تو سال بھر اللہ نے وسعت کیا۔ تو یہ 2 چیزیں جو کہ محرم کے اندر ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ خرافات گئے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تعزیہ داری یہ حرام ہے، سراسر حرام ہے، قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے ان کا بھی فتویٰ ہے تعزیہ حرام ہے، قرآن سے اس کی دلیل سنیے، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ تعزیہ کے اندر وہی ہے، انسان تعزیہ بناتا ہے، پھر اس سے منتیں مانتا ہے، پھر اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ گویا کی تعزیہ جو ہے یہ جو کہ شرک تک پہنچا ہوا ہے، حرام ہے، اور بعض حالتوں کے اندر شرک تک پہنچا ہوا ہے۔ سجدہ صرف ایک اللہ کو کیا جاتا ہے، اس لیے تعزیہ حرام ہے۔ اسی طرح تعزیہ کے اندر چندہ دینا بھی حرام، کیونکہ یہ غلط کام کے اندر، حرام کام کے اندر مدد کرنا بھی یہ حرام ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو۔ اسلام کی تصویر کو ہم بگاڑ رہے ہیں، کیا اسلام یہی ہے؟ عاشورہ کے دن ہمیں یہی حکم دیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہاں کل پکڑ ہوگی۔ اللہ یہ کہے گا تم نے میرے دین کو مسخ کر دیا، بدل دیا۔ آج غیر مسلم بھائی جو اسلام کو نہیں جانتے وہ تو یہی سمجھیں گے کہ قرآن حدیث کے اندر یہی ہے، حالانکہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں اس بڑی ذمہ داری سے اس منبر رسول پر کہتا ہوں کہ تعزیہ داری وغیرہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم دور رہیں۔ ایسی چیزوں کے اندر اگر ہم مال دیں گے تو مال دینا بھی حرام ہے، کل اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور اس بھیڑ کے اندر جو محرم کے نام پر جو تماشا ہوتا ہے، اس تماشے کے اندر اگر ہم شریک ہوں گے تو ہم گنہگار ہوں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرے۔ فالتو چیزوں کے لیے شیطان نے، میں یہ جان رہا ہوں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں مال، وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں خرچ کرتے گئے، لیکن ان کو یہ جو محبت کا طریقہ بتایا گیا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ جو لوگ تعزیہ کے نام پر کرتے گئے ان کے دل کے اندر تو یہی ہوتا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یہ محبت سچی نہیں۔ آپ کو جو محبت کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ پیارے پیغمبر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ نہیں۔ اور محرم کے دن ہم ڈھول بجاتے، اے مسلمانوں، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے کیا وہ اس بات کو گوارا کرے گا کہ ڈھول تاشے بجائے جائے؟ لیکن ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، ہم ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ شہادت کیا چیز ہے؟
قرآن کیا کہتا ہے شہادت کے بارے میں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے شہید کو تم مردہ نہ کہو، شہید زندہ گئے، شہید کا اس قدر مقام و مرتبہ ہے۔ اور اسلام کے اندر صرف ایک شہید نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شہید نہیں، اسلام کے اندر شہیدوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کتنے لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوئے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور ماہ محرم کی جو فضیلت ہے، ایک چیز اور بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، ماہ محرم کی 10ویں محرم کی جو فضیلت ہے اس لیے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید ہوئے، بلکہ 10ویں محرم کی جو کیا ہے فضیلت تو بہت پہلے سے گئے۔ یہودی لوگ اس دن روزہ رکھتے تھے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو گئے 10 محرم الحرام کے اندر ان کو شہید کیا، اور شہید زندہ گئے۔ لہذا شہید کے اوپر ماتم منانا یہ سراسر ناجائز ہے۔ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہمارے دین میں سے نہیں، وہ شخص ہمارے طریقے میں سے نہیں جو اپنے رخسار کو پیٹے، اپنے گال پر تماچا مارے، تھپڑ مارے، اور اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے کرتے کو پھاڑے، یعنی ماتم کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرف پکارے۔ تو یہ ماتم منانا یہ سب خرافاتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، ان سب چیزوں سے بچیں۔ اور میں نے اس لیے اس موضوع کو تقریر کیا کیونکہ یہ قصبہ موائمہ جو ہے دینداری کے اندر مشہور ہے۔ لہذا کل قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ آپ جو گئے محرم کے نام پر تماشا ہو رہا تھا، آپ نے کیا کیا، تو میرا کام تو صرف تھا سمجھانا۔ پیارے رسول کو بھی کہا گیا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ تو میرا کام سمجھانا تھا۔ اور میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ 5 سال تک میں اعظم گڑھ کے اندر ایک مدرسے کے اندر تعلیم دیا تھا، اور 80 سال تک وہاں پر تعزیہ داری ہو رہی تھی، اور ایسے لوگ نکال رہے تھے جو ہمارے لوگ تھے اور تبلیغی جماعت کے احباب بھی تھے۔ اور محرم کے سے پہلے میں نے تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر جو کہ صاف لفظوں میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ ماہ تعزیہ داری حرام ہے، اور تعزیہ کے اندر چندہ دینا بھی حرام ہے۔ تو تقریر کرنے کے بعد یہ ہوا، جو تعزیہ منانے والے تھے وہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تعزیہ منائیں گے، ان مفتی صاحب کو تقریر کرنے دیجئے، اور جو تعزیہ کے خلاف لوگ تھے وہ خوش ہوئے۔ پھر جو گئے ہوا یہ کہ جو گئے جب چندہ کرنے لگے تو کوئی چندہ دینے کو تیار نہیں۔ تو میں اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتا ہوں کہ 80 سال سے تعزیہ داری ہو رہی تھی، الحمدللہ 4 سالوں سے وہاں تعزیہ داری بن گئے، اور میں اب یہ سمجھتا ہوں یہ میرے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ آپ کا حق تھا، یہ علم جو تھا یہ امانت تھی، میں نے آپ کے سامنے وہ امانت پیش کی۔ اس لیے ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، جو اسلامی طریقہ ہے، پیارے پیغمبر کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت کا وقت جو لوگ